اگر ہم وہ لسٹ مانگ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ منسٹر صاحب جواب نہیں دے رہے کہ سارے منسٹرز یہاں پہ آئیں، ہمیں اپنے ٹور دکھاتے ہیں، یہاں پہ عوام کے سوال جواب دیں گے تو ہم وہ کریں گے، ورنہ ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ نور عالم صاحب۔ ورک صاحب، جناب چیئرمین صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو موقع دیں گے، وہ حکومت کے بینچز ہیں، وہاں پہ اگر حکومت کے بھی ممبر نے ایک بہت اچھا سوال کیا، اس کے لیے کمیٹی میں خالی وہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایز اے چیئرمین پی ایس سی ہم نے بھی پوچھا ہے کہ یہ اسکالرشپ غریب بندے کا حق ہے، اس کے بچوں کو فری ایجوکیشن یا وہاں پہ باہر بھجوانا چاہیے۔ اس میں افسران جو گریڈ 22 اور 21 ہے ان کے بچے وہ ہو رہے ہیں، اگر ہم وہ لسٹ مانگ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سارے ایم این ایز یہاں پہ چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے گورنمنٹ سے، وہ مانگ رہے، شیخ رویل اصغر صاحب نے یا شائستہ ملک صاحبہ نے، یا انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ منسٹر صاحب جواب نہیں دے رہے، مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ منسٹر صاحب پریپیئر نہیں ہے کہ کیا بات ہے۔ نہ منسٹر صاحب آپ کو جواب دینا چاہیے، پراپر پریپیئر ہو کر آنا چاہیے، ورنہ۔ اور دوسری بات یہ ہے چیئرمین صاحب، آپ یہ بھی وہ کریں کہ سارے منسٹرز یہاں پہ آئیں، آنریبل ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں، اور یہاں پہ اگر منسٹر صاحبان خالی یہ کرسیاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنے ٹور دکھاتے ہیں، ہم ٹور دکھانے نہیں ہے وہ بیٹھے ان کے، یہاں پہ عوام کے سوال جواب دیں گے تو ہم وہ کریں گے، ورنہ ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں محترم ممبران سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوشچن پر جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں موجود ہیں ان سے سوال کیا جائے، اس کا جواب لیا جائے، اور پھر ہم نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا ہے تاکہ اور تفصیل سے بحث ہوگا۔ میں نیکسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں، جناب سکندر علی راؤ پوتو صاحب۔ اور اس کو چلنے دینا۔ دیکھیے کچھ سوالات گزر چکے، دیکھیے یہاں 20 میں آپ سے ادب سے کہتا ہوں تشریف رکھے، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ سکندر علی راؤ پوتو صاحب ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کوشچن، سکندر علی راؤ پوتو ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کوشچن صلاح الدین صاحب۔ سوال نمبر 157۔ جناب بولا ہے انہوں نے 157۔ جی 157۔ اسٹیبلشمنٹ وین کی طرف سے کون ہے جواب دیں؟ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ۔ جی سپلیمنٹری پلیز۔ میں نے یہاں سوال کیا تھا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے چیئرمین اور اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن اور ڈگریوں کے بارے میں نے سوال کیا تھا۔ اچھا، اس میں جواب دیا ان میں سے کسی کی بھی ڈگری یا جو کوالیفیکیشن بنتی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا جواب میں۔ بند ہو سکتا ہے میرا۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ جو میجر جنرل کی سطح سے جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں افسران اس لیول پہ، یا کسی اعلیٰ عدلیہ کے جو جج ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو مقرر کر دیتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں آپ کی یہ بات۔ یہاں ایک جسٹس ریٹائرڈ کا نام ہے بھگوان داس صاحب کا، ملک آصف حیات ہمیں نہیں پتا وہ میجر جنرل رہے ہیں یا نہیں رہے، یا کسی اعلیٰ عدلیہ میں جج رہے ہیں، نہیں پتا ہمارے۔ اسی طرح سے ایک صاحب ہیں نوید اکرم چیمہ، ان کا بھی نہیں پتا کہ یہ میجر جنرل رہے یا ریٹائرڈ جج ہیں۔ صلاح الدین صاحب مائک کھول لیں۔ جی یہاں جو جواب دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صدر کی طرف سے یہ تقرری کی جاتی ہے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور اس کے اراکین کی، اور اس کے کرائٹیریا کے لیے بتایا گیا ہے کہ بی پی ایس 21 یا اس سے بالا کے ریٹائرڈ سول سرونٹس، اعلیٰ عدلیہ سے ریٹائرڈ ججز اور مسلح افواج سے ریٹائرڈ افسران جو میجر جنرل کے مساوی عہدے سے کم نہ ہو میں سے کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان کی تعلیم کہا گیا کہ ان کی تعلیمی ڈگریوں
اور اسناد وغیرہ کی تفصیلات برقرار نہیں رکھی جاتی. بھائی کیوں نہیں رکھی جاتی ہیں؟ آپ پاکستان کی سول سروس کے لیے جو ایک اعلیٰ ترین جو افسران کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے لیے کمیشن. تو آپ بتائیں کہ جو چیئرمین بنتا ہے، جو ممبر لگایا جا رہا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کی کیا ڈگریاں ہیں؟ چلیں مان لیتے ہیں میجر جنرل کی نہیں بتاؤ آپ ہمیں، کسی ریٹائرڈ جج کی نہیں بتاؤ ہمیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ نوید اکرم چیمہ، بڑا اسکینڈل ہے ان کا، اس شخص کو چیئرمین بنایا گیا پبلک سروس کمیشن کا، ان کی ڈگریاں بتا دیں کہ ان کی ڈگریاں کیا ہیں. وہ کون سا اسکینڈل ہے کہ جو سامنے آیا تھا اور جس کو کہ نظر انداز کر دیا گیا؟ یعنی کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین سول سروس کے افسران یہاں سے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا سلیکشن ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے لوگ جو کہ بی اے کی ڈگری میں فیل ہو جاتے ہیں، انہیں جو ہے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگا دی جاتا ہے صرف سیاسی سفارشات کی وجہ سے. تو جناب چیئرمین، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اور میں جو متعلقہ وزارت ہے اس سے چاہوں گا کہ آپ اس ایوان کے سامنے یہ سارے جتنے بھی چیئرمین مقرر کیے گئے اس عرصے میں، ان تمام کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو ڈگری ہے، جو تعلیمی قابلیت ہے، وہ سامنے لائیں، اس ایوان کو بتائیں. مرتضی جاوید باسی صاحب. اب چیئرمین صاحب، ہمارے معزز ممبر نے بڑا اہم سوال کیا اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی بڑے جینون ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یہ جو آرٹیکل 242 کے تحت جو فیڈرل سروس پبلک سروس کمیشن کا قیام کیا جاتا ہے، اس کے تحت تمام لوگ اس میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے کیونکہ محکمہ جات سے، وزارتوں سے، اداروں سے وہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی تعلیمی اسناد ہیں یا جو ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، کیونکہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی متعلقہ وزارتوں یا اداروں میں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ان کا اعتراض بالکل جائز ہے کہ وہ یہاں پیش ہونا چاہیے. پبلک سروس کمیشن کے لیے کیونکہ ریٹائرڈ لوگوں کو لیا جاتا ہے اور وہ سارے اپنی قابلیت کے مطابق مختلف عہدوں پہ فائز رہتے ہیں، مختلف گریڈز پہ فائز رہتے ہیں، ان کے اداروں میں ان کی تعلیمی جو اسناد ہیں، ان کی جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو میں کیونکہ پبلک سروس کمیشن کے لیے یہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہاں پہ وہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ان کا بڑا جینون سوال ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جتنے بھی چیئرمین صاحبان ہیں اور ممبر صاحبان ہیں، ان کی تمام کوالیفیکیشن کا ڈیٹیل ریکارڈ لے کے مہیا کر دوں گا اس میں. شکریہ.